ایک عورت کا سیاست میں آنا اور اس انداز میں آ کے چھا جانا، اتنا بڑا قدم آپ نے کیسے اٹھا لیا یا آپ نے پی ٹی آئی کو کیوں جوائن کیا ہے؟ جی، سب سے پہلے کہ آپ نے جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا وہ نیاز خان گشکوری کو مل چکا تھا. میں پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ کام کرتا ہوا، ورک کرتا ہوا یا پروٹیسٹ میں آگے آگے نظر نہیں آتا. وہاں پہ نادیہ فاروق کھڑ کھڑی ہوتی. آپ نے ان دونوں کو ہرا دیا اور نادیہ فاروق کھڑ کی سیاسی پسندیدہ فیمیل شخصیت کون سی تھا کہ یہ جو آپ کے ڈریس ہیں یہ کون ڈیزائن کرتا ہے؟ میں وزیر اعظم کو کہتی ہوں کہ صرف میرا لیڈر عمران خان ہی سوٹ کرتا ہے. تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر گیسٹ. سپر گیسٹ میں آج کی جو ہماری مہمان ہیں وہ ریئل میں سپر گیسٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی سیاسی سرگرمیوں پر نظر دوڑائیں اور جس انداز میں وہ اپنے حلقے میں کام کر رہی ہیں اور جس انداز میں حلقے کی عوام کے دل جیت کر اسمبلیوں تک جا کے پہنچی ہیں تو یقیناً وہ سپر ہیومن بھی ہیں. جی، میری مراد ہے اس ٹائم نادیہ فاروق کھر صاحبہ. تو کیسی ہیں میم آپ؟ الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے جی، ہیں؟ اللہ کا لاکھ ماشاء لاکھ اللہ. شکر ہے. جنوبی پنجاب آپ کو پتہ ہے ہمارا جو علاقہ ہے ایک روایت پسند علاقہ ہے. اس علاقے سے ایک عورت کا سیاست میں آنا اور اس انداز میں آ کے چھا جانا، اتنا بڑا قدم آپ نے کیسے اٹھا لیا؟ سب سے پہلے تو کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے آپ کے پاس ہمت اور ایک لگن اور ایک سوچ ہونی چاہیے، ایک ویژن ہونا چاہیے. رائٹ. تو یہ ویژن مجھے میرے لیڈر عمران خان صاحب سے ملا. گریٹ. کچھ کر جانے کا، کچھ کر کے دکھانے کا. سیکنڈلی میرا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، میرے والد صاحب ان کی 35 سال کی اس علاقے کے لیے، اپنے وسیب کے لیے، اپنے حلقے کے لیے جو خدمات ہیں، جس طریقے سے انہوں نے یہاں پر سیاست نہیں کی، رشتے بنائے ہیں اور اس پورے علاقے کو لے کر چلے ہیں، تو ان کے مشن کو آگے لے کر جانا جو میرا ایک مقصد ہے. بہت زبردست. گڈ. اچھا میم یہ بتائیں، سیاست آپ کو وراثت میں ملی ہے، کیا آپ کی جیت میں آپ کی وراثتی سیاست کا بھی کوئی کردار ہے؟ اچھا، یہ سوال جب ویلاگس کیا جاتا ہے تو مجھ سے موسٹلی سارے اینکرز کرتے ہیں. بڑا اچھا کویشچن ہے. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ کے باپ دادوں نے 30 سال 35 سال یا اپنی زندگیاں، میرا جو خاندان ہے 82 سے آ رہا ہے، جب اپنی زندگیاں لگائی ہوتی ہیں تو ویزلی آپ کے رشتے بھی بنتے ہیں، گھر بھی بنتے ہیں، تعلقات بھی بنتے ہیں، وہ کہیں بھی آپ چلے جائیں. بہت خوب. اور ہمیشہ ایک شخصی ووٹ رہا ہے ہماری تاریخ میں. صحیح. لیکن یہ جو 2024 8 فیبروری کا الیکشن تھا نا، یہاں پر آ کر کوئی سردار، کوئی نواب، کوئی بڑا سیاستدان، کوئی جاگیردار، ایون نادیہ فاروق کھر بھی اگر یہ کہتی ہے کہ یہ ووٹ میرے خاندان کا تھا یا میری وراثت کا تھا، نیور، نو. یہ الیکشن، یہ ووٹ میرے لیڈر عمران خان کا تھا. بہت زبردست. تو آپ کے والد صاحب مرحوم فاروق کھر صاحب 1997 سے لے کے 2008 تک پیپلز پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ رہے. تو آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ آپ کے والد صاحب کی لیگیسی ہے، تو آپ نے سیاسی قدم جو اٹھایا ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیوں آپ نے الیکشن سٹینڈ کیا ہے یا آپ نے پی ٹی آئی کو کیوں جوائن کیا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے کہ میرے والد صاحب نے پہلا الیکشن پی ایم ایل این سے لڑا. اچھا. اس کے بعد پھر کاف لیگ جوائن کی، پھر کاف لیگ ویزلی جیسے جیسے ٹینور، اللہ کا شکر ہے 3 دفعہ بننے کے بعد پھر میرے والد صاحب نے 2017 میں پی ٹی آئی جوائن کر لی تھی. صحیح. تو جب میرے والد صاحب نے پی ٹی آئی جوائن کر لی، صحیح، اور پھر ان کی آگے طبیعت ناساز ہوئی، وہ الیکشن الیکٹ نہیں کر سکے، تو میں اسی پلیٹ فارم سے ہی میں نے اپنی پولیٹکس کو کنٹینیو کیا. تو لیکن اسے ہٹ کر ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں جب سے سیاست میں ہوش سنبھالا ہے، سیاست میں، تو میں نے ہمیشہ پی ٹی آئی کو ہی اپنا پلیٹ فارم دیکھا ہے، ہمیشہ اپنے لیڈر عمران خان کے ویژن کو ہی فالو کیا ہے. گڈ. عمران خان کی کون سی ایسی خوبی ہے جو آپ کو اس لیول پر
جا کے سٹینڈ کرتی ہے کہ جہاں پہ پورے ڈسٹرکٹ میں پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ کام کرتا ہوا، ورک کرتا ہوا یا پروٹیسٹ میں آگے آگے نظر نہیں آتا، وہاں پہ نادیہ فاروق کھر کھڑی ہوتی. خان صاحب کا حق اور سچ کے لیے ڈٹ کے کھڑے رہنا، اپنے ذاتی مفاد کو ہٹا کر، اور یہ وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں، خان صاحب تو بہت اوپر جا چکے ہیں، اس سب کو ایک سائڈ پہ رکھ کر صرف اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے، یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے جو وہ یہ جدوجہد کریں. بہت کم قومیں ہوتی ہیں جن کو خان صاحب جیسا لیڈر ملتا ہے. رائٹ، آپ کی ہر بات میں عمران خان عمران خان عمران خان آ رہا ہے. تو نادیہ فاروق کی جو اپنی شخصیت ہے یا جو اس کا اپنا ویژن ہے، وہ عمران خان کی پالیسیوں سے یا اس کا جو منشور ہے اس سے میچ اپ کرتا ہے؟ ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا، اس کے والدین اس کو کیا سکھاتے ہیں؟ تربیت کرتے ہیں. اسلامی ریاست، حق پہ بات کرنا، خودداری، انصاف کرنا، عدل کرنا. یہ تو آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں نا، ماں پہلا درس اپنی اولاد کو یہ دیتی ہے. بالکل ایسے. باپ دنیا میں رہنے کا طریقہ یہ دیتا ہے. جب میرے لیڈر کا ویژن ہی یہی ہے، جب میرے لیڈر نے ہمیں یہ بات کی ہے، تو میرے خیال سے اس کے بعد کسی کا کوئی دوسری بات نہیں رہتی. تو ایک یہ وجہ ہے جو ان کا ویژن ہے، جو میرے خیال سے مجھے ہی نہیں، پورے پاکستان کو ہی نہیں، پوری دنیا میں کئی لوگوں کو انسپائر کرتا ہے. گڈ. اچھا میم، آپ پہ ایک الزام ہے جی کہ آپ نے جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا وہ نیاز خان گشکوری کو مل چکا تھا، پھر آپ نے اپنے خاندانی اثر و رسوخ اس استعمال کرتے ہوئے آپ نے وہ ٹکٹ ان سے چھین لیا. از اٹ رائٹ؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گی، خاندانی اثر رسوخ 2 دن کے اندر اندر ٹکٹ ادھر سے ادھر نہیں کر دیتا. خان صاحب نے ہو بھی سکتا ہے. جی نہیں، میں اس چیز شاید ہوتا ہوگا، بٹ میری کیس میں اٹس ڈفرینٹ. میرا کیس تھوڑا الگ تھا. میرے کیس میں یہ تھا کہ خان صاحب سے میں خود جا کے ملی تھی. خان صاحب پرومسڈ می، خان صاحب نے ایسے کہا تھا کہ نادیہ اٹس مائی پرومس، ٹکٹ میرٹ پہ ملے گا. رائٹ. تو اس کے بعد پھر میری خان صاحب سے جب دوسری ملاقات ہوئی، خان صاحب نے مجھے کہا الیکشن کے لیے ریڈی ہو. تو آئی سیٹسفائیڈ کہ خان صاحب یہ ٹکٹ میرا ہے. صحیح. تو پھر مجھے پتا چلا کہ خان صاحب نے مجھے ٹکٹ دیا. صحیح. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ آئی ڈونٹ نو، مس انڈرسٹینڈنگ تھی، کافی ساری ٹکٹس اوپر نیچے ہوئیں. صحیح. تو میں نے پھر خان صاحب، اللہ کا کرم ہے کہ پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی 2 دن کے بعد دوبارہ اس کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں، پوسٹ پون کرتے ہیں، تو ابھی آپ نے نہیں اس کو سبمٹ کرانا ٹکٹ کو. وہ مجھے اللہ کی طرف سے 2 دن ملے. خان صاحب نے کہا کہ جس کو پرابلم ہے، ٹکٹس ان کی غلط گئی ہیں، ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں، وہ اپیل میں آئیں. اور میں اپیل میں گئی. میں نے اپیل میں صرف ایک بات کی خان صاحب سے کہ آپ نے ٹکٹ مجھے دیا تھا، آپ ابھی بھی اس چیز کو دیکھیں کہ یہ کیا ہوا ہے. تو ٹھیک 2 دن کے بعد خان صاحب نے اگین مجھے وہ ٹکٹ دے دیا تھا. اچھا میم، بلدیات کے حوالے سے ایک بڑا ہی اہم سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ نے اس کا نا سچی جواب دینا ہے. ڈنڈی نہیں مارنی آپ نے. جی. آپ 2 ایم پی ایز، اور ایم پی ایز بھی ایسے جو کہ اپنے دور کے سٹرونگ ہیں، فیملی وائز بھی، اور ایک کا جو پریویس آپ اس کا دیکھ لیں ایک بڑا کیریئر ہے. میں ذیشان خان گرمانی کی بات کر رہا ہوں اور دوسرا نیاز گشکوری کی بات کر رہا ہوں. آپ نے ان دونوں کو ہرا دیا، اور ایسے ہرایا کہ وہ ایک یادگار ہے. تو آگے بلدیات آ رہا ہے، بلدیات میں آپ کا کیا پلان ہے؟ جس طریقے سے 8 فیبروری کو پورے علاقے کو ایک سرپرائز ملا ہے، اس طرح بلدیات میں بھی ان کو لگ پتہ جائے گا. تو یہاں پر میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس ٹائم یہ کہتے ہیں کہ یہ حلقہ تاریخ کا وہ حلقہ ہے جس میں ایم پیز رپیٹ نہیں ہوتے. صحیح. تو میں اس پہ اتنا کہوں گی کہ تاریخ میں فاروق کھر بھی نہیں تھا، تاریخ میں فاروق کھر کی بیٹی بھی نہیں تھی، وہ بھی یہ حلقہ چھوڑ کے اس حلقے میں چلے گئے تھے. میں پروف کروں گی، یہ دیکھیں گے. بڑے جذبے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. میں اس میں یہ بات نہیں کہوں گی کہ میں نے اپنا اثر رسوخ، خان صاحب سے میں نے کہا تھا کہ اگر میں ڈیزرو کرتی ہوں تو آپ ضرور مجھے ٹکٹ. یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ آن میرٹ آپ کو ٹکٹ ملا ہے. الحمدللہ. دیٹس گریٹ. چلیں جی. اچھا میڈم، بلدیاتی الیکشن کی گونج ہے کہ کمنگ ڈیز میں ہو رہے ہیں. آپ فیمیل ہیں، اور فیمیل بھی اس گھرانے سے، ایک جاگیردار گھرانے سے آپ کا تعلق ہے جہاں پہ نارملی فیمیل کو ایک باؤنڈری میں رکھا جاتا ہے. لیکن آپ فرسٹ اسٹیپ پہ آئی ہیں، آپ الیکشن جیتی بھی ہیں، آپ کا جس انداز میں کام کر رہی ہیں،
تو آپ کا انٹریکشن جہاں پہ میل کے ساتھ ہے ہی، اب بلدیاتی الیکشن میں کوئی فیمیل کو بھی آپ لا رہی ہیں اپنے ساتھ، کوئی ایسا ہے آپ کا؟ اچھا، اس میں ہے کہ ہماری جو پارٹی ہے، جی خان صاحب نے یہ واحد پارٹی ہے، واحد جماعت ہے جس نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، صحیح اور بڑا ایک اس میں ان کو اوپر کافی سارا بوسٹ بھی کیا ہے. صحیح تو ویسلی یہ میری خواہش ہے کہ بچیاں بہت پڑھ لکھ گئی ہیں اور بچیاں بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، صحیح تو سیاست وائی ناٹ. اگر صحیح ایک بچیاں، ایک عورت جو کہ ہماری آپ کو پتہ ہے 55% تو پنجاب پورے پاکستان میں صحیح خواتین ہیں، تو اگر ایک عورت ووٹ ڈال سکتی ہے تو پھر وہ خود الیکٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل وائی صحیح ہے. ناٹ. تو 100% میں ضرور اس میں بچیوں پہ نظر ثانی کروں گی. بٹ پھر میں وہی بات کہہ رہی ہوں کہ ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا وہ مذہبی ٹائپ بالکل اور بالکل وہ اس تھوڑا طرح سا اوپن بچیوں نہیں ہے. کو اوپن نہیں ہے کہ صحیح اوپنلی آپ باہر بھیجیں اور جانے دیں. لیکن پھر بھی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ سیاست از ٹوٹلی ڈفرینٹ. رائٹ میں کہتی ہوں کوئی بھی فیلڈ ہو، نہ ڈاکٹر انجینئر، پالیٹکس میں نہ آپ کو خود کو منوانے کے لیے نہ پھر کر کے دکھانا پڑتا ہے کہ یس میں ہوں. صحیح تو اگر کسی بچی میں یہ دم ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میرے علاقے کا کیا ساؤتھ پنجاب میں بچیاں بہت پڑھی لکھی ہیں اور بالکل ایسے ماشاءاللہ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، بڑی بہادر ہیں. یس اور یقین کریں جس لیول پہ بچیاں کام کر سکتی ہیں، I'm sorry to say مرد بھی شاید اس بالکل طرح اس چیز پہ فوکس نہیں کر سکتے. تو وائی ناٹ. نادیہ فاروق گھر کی سیاسی پسندیدہ فیمیل شخصیت کون سی ہے؟ پسندیدہ فیمیل شخصیت سیاسی ون اینڈ اونلی بے نظیر بھٹو صاحب. بی بی. مجھے آئیڈیا تھا. تو آپ کے اپنے خاندان میں ہینا ربانی خیر صاحبہ ماشاءاللہ بڑی جی اچھی، ماشاءاللہ شی از بہت ویری اچھا ڈیسنٹ کام لیڈی، کیا. نو ڈاؤٹ اور نو انہوں نے ڈاؤٹ. پورے دنیا کو جی منوایا ہے. بہت اچھا انہوں نے ریپرزینٹ کر رہی ہیں وہ. اچھا میم یہ بتائیں، سوشل میڈیا پہ آپ بہت ایکٹیو ہوتی ہیں، ٹک ٹاک پہ آپ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، کیا یہ عوام کے ساتھ انٹریکشن کا ذریعہ ہے یا آپ کو جسٹ فیم حاصل کرنے کا شوق ہے؟ ویری گڈ کوشچن فار ایک پولیٹیشین کے لیے. اگر آپ میرے دل کی بات مجھ سے پوچھیں، مائی پوائنٹ، تو کسی بھی سیاستدان کا سوشل میڈیا پہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. صحیح ٹک ٹاک سے ایک سیاستدان کا کیا کام؟ صحیح فیس بک پہ ایک سیاستدان کا کیا کام؟ صحیح وہ بیچارہ پورا دن محنت مزدوری کرتے، اپنے علاقے کے لوگوں کا خیال کرتے، ان کا دکھ سکھ دے. پہلے وہ یہ کام کرے یا سوشل میڈیا پہ پکچر تصویریں ڈالے، پھر دیکھیں کتنی فالوئنگ ہے اور کون کہاں جا رہا ہے. لیکن ہمارا معاشرہ نا اب تھوڑا اور طرح ایک نظریہ بدل چکا ہے. صحیح ہماری جو یوتھ ہے ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. سوشل میڈیا ہے وہ واحد پلیٹ فارم ہے جو ہر چیز کھول کے آپ کو دکھا رہے ہیں، صحیح جس سے لوگوں کے اپنا ایک نظریہ بھی بلٹ ہو رہا ہے. بالکل تو اب اس کے بغیر نا گزارا نہیں ہے. صحیح آپ اس کے بغیر چل نہیں سکتے. صحیح تو اپنی بات کو آگے کنوے کرنے کے لیے جہاں شاید یہاں 8-10 بندے بیٹھے ہیں، شاید جب میں آپ سے جو بات کر رہی ہوں آپ سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے تو کروڑوں لوگ دیکھیں گے. بالکل ایسے تو ان ہی کو بھی پتا ہو کہ نادیہ کر بیسیکلی کیا سوچ رکھتی ہے، وہ آگے کیا اپنے پاکستان کے لیے دیکھ رہی ہے، اپنی پارٹی کے لیے کیا دیکھ رہی ہے، اپنے لوگوں کے لیے کیا رائے رکھتی ہے. گڈ. اچھا میم یہ بتائیں، ابھی جب میں نے آپ کا ٹیزر ڈالا تھا اپنے پیج کے اوپر کہ نادیہ فاروق خیر صاحبہ نیکسٹ ہماری مہمان ہوں گی، تو ہماری بہت ساری بہنیں جو ہمیں دیکھتی ہیں ان کا ایک سوال تھا کہ آپ میم سے پوچھئے گا کہ یہ جو آپ کے ڈریس ہیں یہ کون ڈیزائن کرتا ہے؟ جی میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ڈیزائننگ کروائیں یا کریں. یقین کریں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. جو بھی بازار سے ملتا ہے یا تو اٹھا لیتی ہوں یا آن لائن گھر منگا لیتی ہوں. میری بہنیں جاتی ہیں الحمدللہ، ہم 4 بہنیں ہیں، تو وہ بیچاری جب اپنی شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں تو میرے بھی گھر میں پیکٹس بھیج رہی ہوتی ہیں. واہ واہ ویری گڈ. ایسی بہنیں میری بہنوں کو بھی ملنی چاہیے. زبردست. اچھا دوسرا یہ ہے کہ سن ایکسپوئر آپ کا بہت زیادہ، یہ خواتین کے سوال ہیں جو میں آپ سے، کیونکہ ہماری بہنیں بھی ہمیں دیکھتی ہیں. جی شور. سن ایکسپوئر آپ کا بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بہنیں کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ یہ اتنی فریش لگ رہی ہوتی ہیں، اسکن اتنی گلو کر رہی ہوتی ہے، تو کوئی ریمیڈی بتا دیں ہماری دیکھنے والی بہنوں کو. جی میں صرف اتنا کہوں گی، جب آپ اسمائلنگ فیس ہوتے ہیں، جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے، جب آپ خوش مزاج ہوتے ہیں، جب آپ وہ سخت طریقے سے اپنے لوگوں سے بات نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک فرینڈلی اور گھرانے کا ماحول، تو خود بخود آپ لوگوں کو بڑے پسند آنے لگ جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو یہ ان کا سوال ہے وہ شاید میرا
میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس طریقے سے بات کروں کہ اگلے بندے کو فیل ہو کہ وی آر فیملی. وی آر فیملی، دیٹس ویری گڈ. سیاستدان نہ ہوتی تو نادیہ فاروق صاحبہ کیا ہوتی؟ ہے نا مزیدار سوال. سیاستدان نہ ہوتی تو میں فیشن ڈیزائنر ہوتی. دیٹس گڈ. وہ تو جھلک رہا ہے، وہ میں نے آپ سے پہلے جی میرا صحیح فیشن ڈیزائنر ہے. گڈ. اچھا، فیشن ڈیزائنر جو ہوتا ہے وہ اپنی چیزوں کو ارینج کرتا ہے، ڈیزائن کرتا ہے. تو آپ اپنے حلقے کی عوام کے لیے کیا ڈیزائن کر رہی ہیں؟ آپ کے کیا پلان؟ ویری گڈ کوشچن. جی حلقہ، اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ حلقہ میں بس ایک علاقہ ہے اور اس میں لوگ ہیں، نہیں، میں اس طرح اپنے حلقے کو نہیں دیکھتی. مجھے اپنے حلقے کو، میں یہ نہیں کہہ رہی اسلام آباد بنا دوں گی، میں لاہور بنا دوں گی، بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ بہت صاف ستھرا ہونا چاہیے. صاف ستھرا وہ نہیں کہ بس جھاڑو دے رہے ہیں، باقی آپ دیکھیں کہ پانی جو آپ پی رہے ہیں وہ آپ کے اندر گند جا رہا ہے، پوائزن جا رہا ہے. وہ والا صاف ستھرے کی بات میں نہیں کر رہی ہوں. میں ایک ریئل، جو ہمارے یہاں پر لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے، میرا بزرگ باہر نہیں نکل سکتا، روڈز باہر اتنا گند ہوتا ہے، آپ جا کے دیکھیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس کی اسمیل سے میرے بچے اسکول نہیں جا سکتے. میں تو یہ بات مینی ٹائمز ہر پلیٹ فارم پہ، اسمبلی میں، ویلاگس میں اگین ایک ہی بات کرتی ہوں کہ جو صفائی ہے نا نصف ایمان بھی، اور یہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے. اگر آپ کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو آگے اپنا ہیلتھ سسٹم، اپنا ایجوکیشن. میری بچیاں ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہیں. پھر کہتے ہیں کہ آپ سے بچیوں کے لیے بات کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے مردوں کے لیے ہمیشہ ہر کوئی بات کرتا ہے، مرد ماشاءاللہ ہمیشہ آگے چلتے ہیں. آپ کو ایسے لگتا ہے؟ نہیں، یہ بات نہ کریں آپ. خیر، بچیاں بیچاری بہت آگے جانا چاہتی ہیں، تو اسپیشلی ساؤتھ پنجاب. تو اس میں بہت کچھ سوچ بھی رہی ہوں اور کر بھی رہی ہوں. یہاں پر کالج نہیں ہے ہمارے پاس، ٹیکنکس کالج نہیں ہے. بہت ساری چیزیں، ہاسپٹلس میں ابھی دیکھیں، ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت کام ہو رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کیا کام ہو رہا ہے. آپ کے ہاسپٹل پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں، آپ کے اسکولس پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں، بٹ میں اپنے علاقے کو کچھ اور طرح دیکھتی ہوں. گڈ. تو دیکھیے، ایک نا بڑا پروگرام چل رہا ہے پاکستان میں، جسے کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام دیا جاتا ہے، تو کبھی احساس پروگرام کا نام دیا جاتا ہے، جہاں پہ لمبی لائنوں میں عورتیں کھڑی ہوتی ہیں. تو یہ جو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں، کیا یہ خواتین کو اس انداز میں دینے چاہیے، یا ان کی جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے، جہاں پہ کچھ سکل سیکھ کے یہ روزی کمائیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، ابھی تو یہ والا کہنا کہ ان کو پیسے نہیں دینے چاہیے یہ بھی غلط ہوگا، کیونکہ غربت بہت زیادہ پھیل چکی ہوئی ہے. بہت غربت ہے، لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے 2 چیزیں کی نا، کہ یا ٹیکنیکل ایجوکیشن ہونی چاہیے، اوبویسلی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہونی چاہیے. یہ تو آپ وقتی طور کا آپ ان کو آپ بس دے رہے ہیں اور آپ اپنا ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں، اور کوئی بھی ووٹ بینک نہیں بڑھتا ہے. یہ صرف آپ عورتوں کو پہلے روٹی کے نام کی لالچ دے دی، پھر عورتوں کو پیسے کے نام کی لالچ دے دی. اب جی بچہ پیدا کریں گے تو اس کی ہیلتھ کے لیے پیسے دے رہے ہیں، وہ اپنے ہیلتھ کے پیسوں کے چکروں میں بچوں پہ بچے پیدا کرتی آئیں گی. میں نہیں ان پالیسیز کو سمجھتی، میری سمجھ سے باہر ہیں یہ پالیسیز. اٹس بیٹر کہ آپ بچوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو پراپر ایک ٹیکنیکل نالج دیں، تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، وہ کسی گورنمنٹ یا کسی کی محتاج نہ ہو، وہ خود کچھ کر گزرنے کی ہمت رکھتی بات کی آپ نے. اچھا میم، یہ دیکھیں، آپ کے علاقے میں انڈسٹری ہے، میں پارکوں کی بات کروں گا، میں یہاں پہ فاطمہ شوگر مل کی بات کروں گا، شیخو شوگر مل کی بات کروں گا. تو یہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں آپ کے، ان کو رائٹس نہیں دیے جاتے. جابس کے حوالے سے، انوائرمنٹل کے حوالے سے جو ان کی پالیسیز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا. بہت سارے سیاستدان آئے ہیں، انہوں نے بھی کام نہیں کیا. تو آپ کا کیا نظریہ اس حوالے سے؟ جی میرا بس اتنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے کہی ہیں، چاہے وہ ملز ہو گئیں، چاہے ڈپوز ہو گئے، چاہے پارکو ایک بہت بڑا ہمارے ملک کا ایسٹ ہے، آئل ریفائنری، اور الحمدللہ وہ میرے علاقے میں ہے. تو گورنمنٹ اسے اربوں روپے جنریٹ کرا رہا ہے. تو بس میں یہ کہتی ہوں کہ جب وہ آپ کو اتنی سہولیات دے رہی ہیں تو اس میں جو کام کر رہے ہیں، میرے جو علاقے کے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو ان کا رائٹ دیا جائے. بالکل صحیح ہے. تو میں ہمیشہ اسمبلی میں مطلب پارکو ایک بہت بڑا ادارہ، میں قدر کرتی ہوں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جو ان کی ایک لیگلی کوٹا سسٹم ہوتا ہے کہ جب علاقے کو لوگوں کو کتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے اور کتنی جابس دیں گے، اس پہ نا میرٹ ہونا چاہیے. بہت خوب، زبردست. میرا ایک اتنا کنسرن ہے. صحیح. اچھا میم، ہم کسی ادارے کا نام نہیں لیں گے، بس ایک سوال ہے، آپ نے اس کا ہاں اور نہ میں جواب دیں. جی وائی ناٹ. کیا کبھی آپ کو آفرز ہوئی ہیں کہ آپ چپ کر جائیں اور یہ لے لیں انڈر دا ٹیبل؟ ہاں، مینی ٹائمز. گڈ، زبردست. اچھا لگا، آپ نے مطلب صحیح جواب دیا.
اچھا یہ بتائیں، اگر آپ کو ایک دن کے لیے یا آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، سب سے پہلا کام بتائیں ایک جو آپ فیمیل کے لیے یا اس ملک کے لیے کریں گے، وزیر اعظم بنا دیا گیا آپ کو؟ اچھا، اب آپ نے کوشچن اپنی مرضی کا کیا ہے تو پھر آنسر بھی میں اپنی مرضی کا آنے دیں آڈینس سننا چاہتی جی، ہے۔ میں وزیر اعظم تو کہتی ہوں کہ صرف میرا لیڈر عمران خان ہی سوٹ کرتا ہے، تو میں وزیر اعظم بننا بھی آپ نہیں وزیر اعلیٰ چاہتی۔ پنجاب آ جائیں، جی، آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بنا خان دیا جائے۔ صاحب کی مرضی ہے، اگر مجھے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا خان صاحب کی مرضی سے تو الحمدللہ میں ضرور بننا چاہوں گی۔ میں یہاں پر کیونکہ یہاں پہ مرد عورت نہیں ہوتا ہے، آپ جب لیڈر ہوتے ہیں تو پھر آپ پورے لیڈر ہوتے ہیں، پنجاب کے وہ ہوتے ہیں، صحیح تو ویسلی عورتوں کو تو میں پروموٹ کروں گی، وہ صحیح تو ایک میرے اندر کی ہوئی کہ مجھے کرنا ہے، مجھے ان کا صحیح حق دینا ہے، ان کا صحیح رائٹ دینا ہے۔ صحیح تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو چیزیں صرف ایک سوشل میڈیا تک دکھائی جاتی ہیں نا، آپ ان چیزوں سے نکلیں، اس سے آگے کی اس سے کہانی آگے نکلیں۔ دیکھیں لوگ تھک چکے ہیں اور لوگ جانتے ہیں صحیح سچ جھوٹ، لوگ ہماری عوام بیچاری بہت سمجھدار ہے بٹ خاموش ہے کیونکہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ صحیح ہم جیسے لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، جو لاکھوں لوگوں کا مینڈیٹ ہے، ہم امپلیمنٹس نہیں کر سکتے، ہم صحیح سچ کو سچ نہیں کر سکتے، صحیح ہم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ جو ایک بیچارہ غریب ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں کر سکتا، وہ کیا کرے گا؟ تو کم از کم آپ ان کے ریئل جو ان کے بیسک ہیومن ایشوز رائٹس ہیں، بالکل بالکل آپ ان کو وہ دیں۔ ایشوز تو بہت بعد میں آتے ہیں، بہت ان کے بیسک ہیومن رائٹس کا خیال کریں، اس کا جواب آپ کو ایک دن اگلے جہان میں بھی دینا ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا جیسے آپ نے بھی روٹی کی بات کی، تو کیا نادیہ فاروق خر صاحبہ گول روٹی بنا لیتی ہیں؟ نہیں نہیں، نو، یعنی کہ ہماری روٹی ماری گئی۔ آئی ریممبر کہ میں جب کچن میں جاتی تھی تو مطلب بنانی چاہیے عورت کو، اور کھانا بنانا ایک عورت کا حسن ہے۔ میں کہتی ہوں جس عورت کو کھانا نہیں آتا نا، مطلب بنانا چاہیے۔ اب بٹ مجھے یاد ہے میں کچن میں جاتی تھی تو میرے کوکس کہتے تھے بابا کو، ملک صاحب بیبی کو باہر بھیج دیں، یہ الٹا ہمارا کام بڑھا دیتی ہے۔ لیکن مجھے کوکنگ آتی ہے الحمدللہ، میں نے کافی کچھ، کیونکہ جیسے جیسے ٹائم گزرا۔ کیا اچھا بنا لیتی ہیں آپ؟ اچھا، آپ سن کے حیران ہوئیں گے، مجھے باربیکیو، مجھے پر کانٹیننٹل، مجھے شکار، مجھے سب آتا ہے، مجھے سب کو کرنا آتا ہے۔ مجھے میری مدر ان لا نے سکھایا ہے، اماں نے سکھایا ہے، میں نے بنایا بھی ہے بٹ میں بناتی نہیں ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا۔ پالیٹکس جب سے میں نے جوائن کیے تو میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا، بٹ مجھے سب آتا ہے بنانا۔ ویری گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لگتا ہے میم کا ایک انٹرویو اور بھی رکھنا پڑے گا۔ بٹ روٹی نہیں آتی، روٹی نہیں آتی، روٹی ہم بنوا لیں گے، ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ، ونڈرفل۔ تو جو ہمارے علاقے کی بچیاں ہیں، پبلک لائف میں آنا چاہتی ہیں، سیاست میں آنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ جو بچیاں سیاست میں آنا چاہتی ہیں یا پبلک لائف میں آنا چاہتی ہیں، یا پبلک لائف میں آنا چاہتی ہیں، میں ان کو یہ کہوں گی بچیوں کو کہ بیٹا اللہ نے زندگی ایک دفعہ دی ہے اور آپ اس کو جئیں، بھرپور جئیں اور پوری ایمانداری سے جئیں۔ اگر آپ کے اندر کچھ کر گزرنے کی ہمت ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں، گو ہیڈ، کسی کی پرواہ مت کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے موقف پہ اور آگے بڑھنے کے ارادے پہ آپ کھڑی ہیں تو آپ کھڑی رہیں اور پھر کچھ کر کے دکھائیں، چاہے راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں ان سب سے گزر جائیں۔ یقین کریں کہ اگر آپ دل سے محنت کریں گی اور اپنا آپ آگے بڑھیں گے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیں گی تو اللہ بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ ویری گڈ۔ اچھا میڈم یہ بتائیں، میل اور فیمیل، آپ جب اپنا آن گراؤنڈ آئی ہیں اور آپ پریکٹیکل لائف میں آئی ہیں، پریکٹیکل سیاست میں آئی ہیں، تو میل اور فیمیل جینڈر کا کہیں آپ کو ڈیفرنس محسوس ہوا ہے کہ ہمارے علاقے میں عورت کو کم تر سمجھا جاتا ہو یا اس لحاظ اتنی رسپیکٹ نہ دی جاتی ہو جتنی پریویلیجز ایک میل کو ہیں؟ جی، اگر آپ بات، یہ 2 الگ کوشچنز ہیں۔ آپ نے بات کی ہے کہ میل اینڈ فیمیل میں آپ فرق فیل کرتی ہیں، دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کے علاقے میں۔ اگر آپ میرے علاقے کی بات کریں گے تو میرا علاقہ تو مجھے بیٹی، دی مئی، بہن، مطلب مجھے اپنی گھر کی بچیوں کا درجہ دیتے ہیں۔ میری عمر اتنی نہیں ہے، میں جب جاتی ہوں تو 60-80 سال کا بزرگ بھی کھڑا ہوتا ہے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مجھے چادر پہناتے ہیں، میرا بچہ مجھے بہن کہتا ہے۔ تو مجھے
فرق نہیں فیل ہوتا. مجھے لگتا ہے کہ مجھے مردوں سے کئی گنا زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے, عزت دی جاتی ہے, پیار دیا جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ میں ایک پولیٹیشین ہوں, اس لیے نہیں کہ میں فاروق کھر کی بیٹی ہوں, اس لیے کہ میں ایک عورت ہوں. بہت خوب. میرا علاقہ یہ رکھتا ہے اس چیز کا, بہت خوددار ہے, غیور ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پولیٹکس لائف میں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ فیمیل اور مرد میں کہیں فرق آتا ہے, یس بہت بڑا فرق ہے. یہ بہت بڑی بات ہے ویسے. جی یہ بہت بڑی بات ہے. جب میں اسمبلی میں یا کہیں جاتی ہوں, اگر آپ الیکٹڈ ہیں, جب آپ عوام کا مینڈیٹ ہیں, تو پھر شاید تھوڑا مرد ہے نا لحاظ کرتا ہے کہ اچھا بی بی لاکھوں لوگوں کا ووٹ لے کر آئی ہے. پھر تھوڑا لحاظ کرتا ہے کہ بڑا خاندان ہے, پھر تھوڑا لحاظ کرتا ہے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. بٹ اگر اور بہت ساری خواتین ہیں, ان کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے وہ چلتے پھرتے بیچارے ریبوٹس ہوں, ان کی کوئی ویلیو نہ ہو, ان کی کوئی حکومت نہ ہو. اینڈ ٹرسٹ می, جبکہ وہ بہت کام کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت اور مرد کا فرق ہے, یہ فرق نہیں ہونا چاہیے. دیٹس گڈ. انشاءاللہ یہ ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے, اور یہ فرق جیسے آپ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنت کی سردار بی بی فاطمہ کو بنایا, اسے تو دوسری کوئی بات ہی نہیں. بالکل ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے جب ان کی جب بھی فاطمہ آتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. تو فیمیل بھی ہیں اس ٹائم الیکٹڈ, آپ ایم پی اے بھی ہیں, یہاں آپ کا انٹریکشن میل سے بھی ہوتا ہے. تو آپ سے رابطہ کرنے کے لیے کتنے سٹیپ ہوتے ہیں, یا آپ کے حلقے کا کوئی بندہ فرینکلی آپ سے رابطہ کر لیتا ہے؟ نارملی جو ہمارا گودائی یہاں پہ چل رہا ہے, وہاں پہ سٹیپس ہیں نا, پہلے ایک کو کال کریں گے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر کہیں جا کے رابطہ ہوتا ہے. تو آپ کے اور آپ کے ووٹر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جی الحمدللہ ہم نے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود کو ایم پی اے یا ایک وہ نہیں سمجھا ہے. میں اپنے پورے حلقے کے لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتی ہوں. میرا ان کے ساتھ اوبویسلی آپ کی ٹیم میں یہ کہنا ہو کہ میری ٹیم نہیں ہوتی ہے, یہ کوئی بھی سنے گا تو بہت فیک لگے گا. اوبویسلی میرا ایک سسٹم ہے, میرا مینیجر ہے, میرا پی اے ہے, میرا اسسٹنٹ ہوتا ہے جو ساتھ میں سوشل میڈیا ٹیم ہے. بٹ یہ باقی چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن میرا فون ایوری ٹائم آن ہوتا ہے, اور مجھے کوئی ڈائریکٹ کال کرے میں ان کی کال سنتی ہوں. اگر میں فوراً نہ اٹھا سکوں, اوبویسلی سم ٹائمز اب سیشن میں ہوتے ہیں, میٹنگ میں ہوتے ہیں, تو شام میں تو یا رات میں کال بیک ضرور کرتی ہوں. اچھا پھر لوگوں کو نا تھوڑا سا یہاں پہ اوبویسلی بات نہیں کہنی چاہیے, آپ جب اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کو ہوتا ہے کہ بی بی کبھی کبھی آپ فون نہیں اٹھاتی. تو موسٹلی اتنے ان نون نمبر سے بہت زیادہ ایک ساتھ کالز آتی ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بی بی آپ ٹھیک ہیں, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, پیار کرتا ہے مجھ سے, اپنی بیٹی سمجھتے ہیں, بس آپ کی صحت کا معلوم کرنا تھا. تو بس میرا اتنا ضرور کنسرن ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے ایوری ٹائم اویلیبل ہوں, مجھے کام بتائیں, میں ان کا کام کروں گی. تو باقی جو ایسے فون کرتی ہے پبلک, وہ مجھ سے پیار کرتی ہے, اس سے تھوڑا بس آپ کو ہوتا ہے کہ جی ایگزیکٹلی. دیٹس گڈ. جی تو آخر میں آپ اپنے, میں کہتا ہوں پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ جنرل پیغام ہونا چاہیے جو سب پارٹیوں کے لیے ہونا, ناٹ اسپیسیفک فار پی ٹی آئی. پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کے لوگوں کو لیے آپ کیا پیغام دیں گی آپ؟ میں اپنی قوم کو بس ایک میسج یہ دینا چاہوں گی کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم ایک ہیں. جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے نا, جب تک ہم ایک نیشن نہیں بنیں گے, تو پھر پوری دنیا غیر ملکی لوگ اسی طرح جنگ کرتے رہیں گے, تھریٹس دیتے رہیں گے, جیسے ریسنٹلی ابھی انڈیا نے کیا ہمارے ساتھ. ہم ایک نیشن بنے اور کس طریقے سے ہم نے سٹینڈ کیا اور کیسے جواب دیا. ماشاءاللہ یہاں پر جب سب ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے, تو آج یہ کامیابی پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو بس میں اپنے پاکستان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک اگر آپ صحیح ہیں نا, اور آپ اپنے موقف پہ کھڑے ہیں, تو ایک نیشن بنے. یہ آپ ذات پات, خاندان, پارٹیز, پولیٹکس از ڈفرینٹ. وہ آپ کا پارٹی اپوزیشن یہ ایک نفاست ہے, آپ تنقید کرنا, بات کرنا, لڑائی کرنا, یہ پولیٹکس میں ہوتا ہے, یہ ہمیشہ چلتا رہا ہے. اٹس ڈفرینٹ, بٹ آل اوور پورا پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. بہت زبردست. تھینک یو سو مچ میم, آپ نے ٹائم دیا. تو دوستو آج کا سپر گیسٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. میڈم کی کھری اور سچی باتیں آپ نے سنی ہیں, اور میم بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. اور آپ کی جو زبردست چائے ہے اس کا بھی بہت شکریہ. آپ نے بتایا کہ آپ اچھے اچھے کھانے بھی بنا لیتی ہیں, اس کے لیے ہم ایک اور پروگرام بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اینی ہو, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.